क्योंकि हम इसको फेसबुक पे हम इसको लाइव लेके जाते हैं, तो प्लीज आप लोग अपने अपने फेसबुक पे जाके इसको शेयर किया करें अपने अपने फेसबुक पे। क्योंकि जब हम इतनी मेहनत इसलिए करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस मीटिंग में शामिल हों, इसको सुने, तो इससे बरकत हासिल करें। तो आप इसको शेयर किया करें ताकि लोग आपकी आवाज को सुने, आपके जरिए से खुदा जो कलाम करता है लोगों तक पहुंचे। तो चले आइए हम स्टार्ट करते हैं। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे और खुदावंद का फजल आप आपकी भी सब पर सलामती हो। हमेशा इसी तरह से बना रहे। आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी आमीन। करते हैं होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के लिए, इस सारे प्रोसेस के लिए, इस सारे काम के लिए कि जो खुदावंद ने हमारे जिम्मे लगाया है। खुदावंद ने हमें चुना है कि हम सब इकट्ठे होकर हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकें, हम उसकी हम्द व सताइश कर सकें, हम उसको मुबारक कह सकें, क्योंकि वही भला खुदा है और उसकी शफकत अब्दी है। वो हमेशा अपने लोगों पर रहम करता है, वो हमें अपनी रहमत से संभालता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। बेशक हम इस काबिल नहीं थे, हमारे खुदावंद ने हमें जो है वो गुनाहों की दलदल से उठाया है, उसने हमें चुना है, उसने हमें दुनिया से अलग कर लिया। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं इस फजल के लिए, इस खास मोहब्बत के लिए। तो आइए मेरे अजीजों, हम खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी करते हुए, इससे पहले कि हम वर्शिप की तरफ बढ़ें, हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। और मैं भाई रशीद से कहूंगी कि वो शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करें। प्रेज हालेलुया। खुदा सलूस, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करते हैं आसमानी खुदा। तेरे सारे फजल के लिए, प्यार के लिए, तेरी दी हुई तमाम नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और आसमानी खुदा बिलखुसूस आज शाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। जितनी भी जिंदगियां इस वक्त आसमानी खुदा तेरी हजूरी में मौजूद हैं, आसमानी खुदा मैं इन तमाम जिंदगियों के लिए तुझसे कसरत की बरकत को यीशु नाम से जारी और सारी मांगता हूँ। और आसमानी खुदा जो जिंदगियां इस वक्त ऑनलाइन हैं या इस इबादत में शामिल हैं, आसमानी खुदा उन तमाम जिंदगियों के लिए, उनके खानदानों के लिए, गिरानों के लिए, कलीसियाओं के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आसमानी बाप, तू यहोवा राफा खुदा है। तेरे सारे फजल के लिए, प्यार के लिए और तेरी तमाम बरकत के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आसमानी खुदा, इस प्लेटफॉर्म के लिए, होली सेंचुरी मिनिस्ट्रीज के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। आसमानी खुदा कि जो तूने एक नया विजन दिया है यीशु मसीह के नाम से, आसमानी खुदा हम तेरी हजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं। और आसमानी खुदा ये जो तूने हमें वसाइल मुहैया किए हैं कि हम इंटरनेट के वसीला से आसमानी खुदा तेरे लोगों तक तेरी आवाज को पहुंचाने वाले हों, क्योंकि अब आप तेरी ही आवाज में कुदरत पाई जाती है। आसमानी खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं सारी टीम के लिए, तमाम खादमीन के लिए। आसमानी खुदा जो मुतफिक होकर हर रोज आसमानी खुदा तेरी हजूरी में अपने अपने सरों को खम करते हैं। आसमानी खुदा एक एक जान पर, एक एक जिंदगी पर आसमानी खुदा मैं तेरे कसरत के मस्सा को यीशु नाम से जारी और सारी मांगता हूं। यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा आज की सारी इबादत को, आज की सारी मीटिंग को मैं तेरे हैंड ओवर करता हूं। यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा आज शाम हम जितने भी गीत और ज़बूर तेरी हजूरी में गुजराने, आसमानी खुदा जरूर है कि ये सब तेरी हजूरी में बखूर की मानत कबूल और मंजूर हो। यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा आज जिस भी तेरे खादम ने तेरे कलाम की खिदमत को बयान करना है, आसमानी खुदा अभी से मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ। आसमानी खुदा अपने बंदा को सर से लेके पांव के तलवे तक आसमानी खुदा अपने लहू से छू लीजिए, अपने इल्हाम से भर दीजिए, अपने पाक रूह के मस्सा से भर दीजिए, ताकि आसमानी खुदा आज शाम जब तेरे कलाम की खिदमत की जाए तो
आसमानी खुदा जरूर है कि आज शाम बहुत सारी जिंदगियां यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा तेरी हुजूरी में आसमानी खुदा आगे बढ़े और तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। आसमानी खुदा बाकी मंदा वक्त को, फिजा को, माहौल को तेरे हैंड ओवर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आसमानी खुदा तू पूरे वक्त में हमारे साथ रहना, हमारी सहायता करना, हमारी निगहबानी करना। आसमानी खुदा तेरे पाक फरिश्तगान हमारी रहनुमाई करें, तेरा पाक रूह आसमानी खुदा हमारी रहनुमाई करे। और आसमानी खुदा हम तेरी हजूरी और तेरी मेमोरी में यीशु नाम से बढ़ते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग कर पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। आइए हम खुदावंद की हजूरी में एक गीत गाएंगे ये, और इसके बाद मैं भाई इरफान से कहूंगी कि वो गीत गाएंगे, खुदावंद के वर्शिप करेंगे। तो ये गीत बहुत ज़बरदस्त गीत है, ये मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहूंगी कि मैं ये गीत गाऊं और हम इस गीत के वसीला से बरकत पाएं। ऐ खुदा मेरी रोशनी, मेरी नजात है तो, डर नहीं मुझको कोई, हम मेरे साथ है तो। ऐ खुदा मेरे दुश्मन मुझे खाने को चले आते हैं, मेरे दुश्मन मुझे खाने को चले आते हैं। खा के ठोकर हाँ वो खुद आप गिर जाते हैं, खा के ठोकर हाँ वो खुद आप गिर जाते हैं। चाहे लश्कर कितने तो भी दिल न डरे, तेरा तालिब मैं रहूं और तेरे घर में रहूं, तेरा तालिब मैं बनूं और तेरे घर में रहूं। ऐ खुदा मेरी रोशनी, मेरी नजात है तू, डर नहीं मुझको कोई, अब मेरे साथ है तू। तेरे दीदार को मांगूं, मुझसे रूपोश न हो, तेरे दीदार को मांगूं, रूपोश न हो। अपनी राहों पे चला, तर्क न कर मुझको न छोड़, अपनी राहों पे चला, तर्क न कर मुझको न छोड़। वो मुखालिफ सारी दुनिया, मुझे यकीन तुझ पे, वो मुखालिफ सारी दुनिया, मुझे यकीन तुझ पे, उम्मीद बांधे रहूं, तुझ पे ही आस रखूं, उम्मीद बांधे रहूं, तुझ पे ही आस रखूं। ऐ खुदा मेरी रोशनी, मेरी नजात है तू, डर नहीं मुझे
को कोई, अब तेरे साथ, अब मेरे साथ है तू, डर नहीं मुझको कोई, अब मेरे साथ है। आमीन। अब मैं भाई इरफान से कहूंगी कि वो खुदावंद की वर्शिप करें, उसके बाद हम सिस्टर मुस्कान है हमारे साथ, हम उसके साथ मिलकर वर्शिप करेंगे। यीशु के बबरकत अल्लाह मुझे छू उदारू, मुझे छू मुझे छू उदारू, मुझे छू मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मुझे छू उदारू, मुझे छू मस्ती को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, मस्ती को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, यूं ही कला में खुदावन तुम्हें दिखा दे, यूं ही कला में खुदावन ढूंढे हमें और निखारे, भर तुझे भर उधारू, मुझे भर मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मुझे छू उधारू, मुझे छू जीवन की ज्योति जलायूं, जैसे जले जो तेरी, जीवन की ज्योति जलायूं, जैसे जले जो तेरी, सोचे हो मेरी ऐसी कैसी है सोच तेरी, सोचे हो मेरी भी ऐसी कैसी है सोच तेरी, ले मुझे ले उधारू, मुझे ले मुझे ले उधारू, मुझे ले मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मुझे छू उधारू, आलूदगी जान जिस्म की रूखी तू दूर कर दे, पे यहावा हो कामिल पाकीज़गी
से भर दे, तोहफे यहोवा हो कामिल, पाकीज़गी से भर दे, तो मुझे दो उदारी, मुझे दो उदारी, मुझे दो मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मुझे छू उदारू, मुझे छू उदारू, मुझे छू। आमीन। खुदा रू मुझे छू, छू मुझे छू, खुदा रू मुझे छू। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदा का पाक रूह यहाँ पर मौजूद है। हम खुदा के पाक रूह के लिए हम जोरदार तालियां बजाते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर तशस्स मौजूद होता है, वो अपने लोगों की आवाज को सुनता है और वो तख्त नशीन होता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उसकी हम्द और सताइश करते हैं, जैसे कि ज़बूर 113 में लिखा है कि खुदावंद की हम्द करो, ऐ खुदावंद के बंदो हम्द करो, खुदावंद के नाम की हम्द करो, अब से अब तक खुदावंद का नाम मुबारक हो, आफताब के तलू से गुरूब तक खुदावंद के नाम की हम्द हो। और खुदावंद का नाम सब कौमों में बुलंद उबाला है, उसका जलाल आसमान से बढ़ता है। हम सब जानते हैं कि सब कौमें खुदा को मानती हैं, लेकिन वो खुदा की पहचान नहीं रखती हैं। उनको पता नहीं है कि जिंदा खुदा कौन सा है। उन पर अभी तक जिंदा खुदा का मुकाशफा नहीं खुला। वो नहीं जानते कि खुदा यीशु मसीह कौन है। बेशक वो इस बात को मानती हैं कि कोई ना कोई इस जमीन पर जो बनाने वाला है, जमीन को, इस कायनात को खल करने वाला खुदा मौजूद है, लेकिन वो खुदा को पहचानती नहीं है। हम सब इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें अपनी पहचान दी है। तो आइए अब हम मुस्कान के साथ मिलकर खुदावंद के वर्शिप करेंगे। और मैं चाहूंगी कि वो उन थोड़ी आवाज उनकी ठीक हो, क्योंकि भाई इरफान की आवाज इतनी क्लियर नहीं आ रही थी, बहुत दूर से आ रही थी। तो मुस्कान। जी मसीह यीशु में आप सबको सलाम। हम आपको भी खुदावन के सलाम। हुजूर वर्शिप करेंगे और उसी के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। आमीन। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। मुझे करो तेरे दरवाजे ऊंचे हो सब दारों, ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब दारों। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ये जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदार। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह जलाल दा। रब जो जंग विच है सोरा जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। जलाल दा बादशाह बेसिर तत ऊंचे करो। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदार। रब खुदावंद बादशाह है,
ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। लश्कराना रब यहोवा बादशाह जलादा, लश्कराना रब यहोवा बादशाह जलादा, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। आमीन, हालेलुया। आमीन आमीन। बेशक हमारा खुदावंद ही बादशाह है, वह अबद से अबद तक जो है तख्त पर है, और वो हमेशा से हमेशा तक जो है वो हुकूमत करता है। और दुनिया के बादशाह, सब बादशाह उसके ताबे हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी कौम से है, वो सब बादशाहों को अपने कंट्रोल में रखता है और उनको अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। और भाई फयाज हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगी अगर वो वर्शिप करना चाहते हैं तो वर्शिप करें, और अगर वो दुआ करना चाहते हैं तो वो दुआ करें। फिर उसके बाद मैं प्रोबल और मारिया हमारे साथ हैं, मैं उनसे चाहूंगी कि वो कोर्स गाएंगे, फिर हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। जी अपना माइक। ज़बूर 91 गाते हैं खुदावंद की तारीफ में। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है, ओ तेरा है मकान। सो तेरे उते कदी भी ना आफत आवेगी। सो तेरे उते कदी भी ना आफत आवेगी। पाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। पाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान, के ओ सब तेरियां राहां विच होण तेरे निगाहबान। के ओ सब तेरियां राहां विच होण तेरे निगाहबान। सो तेनू अपने हत्थां ते ओ आप ठावणगे। सो तेनू अपने हत्थां ते ओ आप ठावणगे। तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना ठेड खावणगे। तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना ठेड खावणगे। तू शेर ते सांप लताड़ेगा, शेर बच अजगर भी।
तू शेर ते सांपल ताड़े गाश बच्चे अजगर भी तू पैरा हेठा पेवेंगा फिर खोपड़ियों ना दी तू पैरा हेठा पेवेंगा फिर खोपड़ियों ना दी या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान खुदावंद दे विच रहंदी है हो तेरा है मखान आमीन आमीन आमीन। बेशक जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिम मुतले के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा कि वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो मुझे सियाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा, और वो मुझे अपने परों से छिपा लेगा और मुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। हम शुक्रगुजारी करते हैं इस मोहब्बत के लिए, इस शफकत के लिए। और जब हम उसकी इस मोहब्बत पर गौर करते हैं तो हमारा दिल जो है वो इस बात के लिए जो है शुक्रगुजारी से भर जाता है, और हम रोने वाले हो जाते हैं कि खुदावंद बेशक ये इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत जिसके हम काबिल नहीं थे तूने हम पर की है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। अब हमारे साथ फ्रोबल और मारिया हैं। मैं मारिया से कहूंगी कि वो कोई गीत गाएं, खुदावंद की वर्शिप करें, और खुदावंद की वर्शिप वो इस तरह से करेंगे कि हम दुआई अंदाज में सारी वर्शिप को अब करेंगे, ताकि खुदावंद की हजूरी और ज्यादा जो है वो कसरत से यहाँ पर मौजूद हो, ताकि हम खुदावंद के कलाम को सुन सकें और अपने आप को तैयार कर सकें उसके लिए। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ है। हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है, खाली कासे है। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है, खाली कासे हैं। कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, जोलियां खूब भरना चाहते हैं। पाक रूह हम यीशु के कासे है। ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा। गलबा मुझे पे तू दिलाता जा, गलबा मुझे पे तू दिलाता जा। साथ ईमान भी बढ़ाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा। हाथ अपने उठाए आते हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। खाली दामन है, खाली कासे है। कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, जोलियां खूब भरना चाहते हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह
की सीरत है, तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है। कर करम आज अपने लोगों पर, कर करम आज अपने लोगों पर, हाथ अपने उठाए आते हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खालिका से हैं। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। हालेलुया। खुदा बाप आमीन आमीन। हम शुक्रगुजारी करते हैं। अब मैं सिस्टर नुसरत से कहूँगी कि वो कलाम के लिए कोर्स गाएं और फिर दुआ करें, फिर हम फ्रोबल से हम खुदा उनका कलाम सुनेंगे। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो कि हम सब इकट्ठा हुए हैं, उसके तख्त के सामने हैं, उसके फजल के तख्त के सामने हम आते हैं, हम उसकी मदद सराई करते हैं। अब आइए हम कोर्स गाएं। रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म में रूह में तू बस जा। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, मिट जाएंगे पाप के धब्बे हर दिल से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, मिट जाएंगे पाप के धब्बे हर दिल से। हम सब अपने माइक ऑन करेंगे और हम दुआ करेंगे। सब खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं। बेशक खुदावंद यहाँ पर मौजूद है। सब अपने माइक ऑन करें और दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की ही शुक्रगुजारी हो। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि वो कादिर मुतलक खुदा है, वो रब्बुल अफ़ाज है, वो हमारी सिक्र हमारी ढाल है।
यीशु हमारा जब हमारा सब कुछ आएगा, है, वो हमारा खिला है, वो हमारा बचाने वाला तहस है, हम नहस उसकी शुक्रगुजारी होगा, बेशक शैतान अब्लीस दिल के सारे मंसूबे यीशु गाएगा, मसीह के नाम में जलकर भस्म हो जाएंगे। अब्लीस की रूह सारी की रुकावटें जो वो डालता सूरत है यीशु में मसीह के नाम में जाती यीशु रहेंगी। जब उसके सारे मंसूबे जाते आएगा, रहेंगे, हम उसकी कुव्वत से भाग जाएंगे, हम उसकी हुकूमत से भाग जाएंगे, तहस हम उसकी कुदरत से नहस भाग जाएंगे। होगा, शैतान दिल गाएगा, रूआ हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी है, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी, पाक रो तेरी शुक्रगुजारी, पाक रो यहाँ पर मौजूदगी के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी गीत गाऊंगी। Amazing हालेलुया, grace, खुदावंद हालेलुया, how तेरी sweet the sound that saved a wretch like me. Yes, I hallelujah. once हालेलुया, was खुदावंद तेरी lost, but now I am found. Was blind and now I see. Hallelujah, hallelujah, Amazing hallelujah. grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind and now I see. Praise God, hallelujah. My chains are gone, I have been set free. My God, my Lord, who ransomed me, like a rushing flood, his mercy rain. Amazing love, amazing grace, unending love, unending grace. We say hallelujah to Father, hallelujah Hallelujah, to Son. hallelujah, Hallelujah, Father, hallelujah, Son. Son, Praise you, Father, praise you, hallelujah, Son, Holy praise you, Spirit, Spirit, praise you. praise the Holy is your Holy name, Spirit. Father. Pour your Your Spirit. Come name take the is charge of your blessed. church, Lord. Your church is Bishop, waiting, Father. Your peoples are waiting. Come pour your Spirit onto all of us, Lord. And be present here, Lord. Father, that you, Holy Presence, be here, Lord, that your church is waiting. Come, we know that you are here. Holy Spirit, come and take the charge, oh Father. Let this worship go smooth and effective, Father. Let this Holy Presence be with us all the time, Lord. Fill us with your Spirit, oh Lord, so we all stand here, walk with your Spirit, Lord, by the flesh, that your Holy Presence be in our homes, in our houses, in our heart, and where we stand, you stand before us. We sing hallelujah to Father, Son, and the Holy Spirit. Praise be your name, O Lord. Worship your name, Lord. Thank you, Father, for your grace and mercy and abundance and love. This unending love you have it towards your children's, Lord. Your grace, which is very sufficient, Lord. This is an amazing, this is a divine love that you have, you do to your children's, Lord. You're loving, kind, gracious. You are the Heavenly Father who always worry about your children's, Lord. You always want us to be into your protection, Lord. You always want us to be happy and have an abundant life. Yet, Father, that you kept us, you know, you are aware, you kept us into the Satan territory, and you always want to protect your children because you make us a light, Lord. Father, let your light shine onto the earth, Lord. Father, your peoples are here eagerly waiting, Father, that asking that, Father, that you open our spiritual eyes, Lord. Fill us with your presence, Lord. Fill us with your Holy Spirit. Holy Spirit, come, oh come, Lord. We say, holy, holy, holy to the Lord Almighty, who is and who is to come, who is the King of heaven, King of earth, King of glory, who is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, who is the life and resurrection, who is Alpha and Omega, and who is everything, everything, all in all, everything, source of everything, maker of everything, and keeper of everything, sustainer of everything, redeemer of all mankind, all creation. We bless your name, praise your name, glorify your name, Lord.
Father, this is the beautiful time. This is the beautiful time when we come before your throne of grace, Father. We are happily come to your throne. Father, many people get invitation for the wedding, but the people has a dilemma, they don't go. But when you call, when you send invitation, our feet run towards you all the times, Lord. This is your love, this is your grace, this is the power of the Holy Spirit, who always wants us to come before your throne of grace and bring all our prayers and thanksgiving and petitions to you, Lord Jesus Christ. Father, there's no God who can control everything. You are in a control of everything in a heaven and earth, Lord Jesus Christ. All the authority, you said it has been given it to you, and you are the one who is coming. We worship and praise and glorify your name, Father, that you are the mighty one, you are the Savior, you are our Redeemer. You've given your life, you paid the ransom for our life, Lord, so we can be free. You released us from the captivity of the Satan. You came lowly, you showed us to be lowly, be humble onto the earth. That is how you can overcome onto the Satan's, Lord. Father, that you make us meek, make us lowly, make us humble, Lord, so we walk with the humbleness which you carried on, Lord. You walk, make us meek, oh Lord, so we can bear other people's. Father, the people, your suffering of your people is inevitable. It's inevitable, Lord, that you send them onto the earth. You know that we will be suffer here for you. We will be rejected. We will be persecuted. Father, you already knew that, and yet you love us so much. That is why you want us to come to you and come to our rock of salvation. Come to our fortress, set our eyes onto you. We are your prisoner of hope. Father, release us, Lord. Release us from the waterless pit, Lord. Hallelujah. Father, we are trapped. Our spirits are trapped. Our spirits are sometimes trapped into the darkness. But Father, you love us so much. You always take care of us, Lord. Father, we pray for everybody's, Lord. Now, Father, this is the time we are about to hear your sermon. We are about to hear your word from your servant, Lord, that your servant is about to speak. You pour your spirit onto your servant. Your anointing is already onto your servant, Lord. Father, did you speak to us through him, Lord, and let the Holy Spirit open the Father heart to us, Lord, and let us hear what is in the heart of the Father for us, Lord. We pray for a blessing for all of us, Lord. We pray for, Father, the blessing who have many who have not joined us, Lord. We pray for your blessing before them, Lord. We pray for Ravi. They are having some issues over there, Lord. We rebuke and announce that issue in the mighty name of Lord Jesus Christ. Father, your people, your servant are about to do the work for your kingdom. They are wherever they are. You be with them. Be present with them, Lord. Your holy presence with them, Lord. Let the people, their heart bless. Let the spirit of the waterless pit, the spirit come to you, Lord Jesus Christ. Bring your revival upon to the people's, Lord. They come to their rock. They come to their salvation for eternal life, Lord. Oh, Father, they can fulfill their righteousness, Lord, to walk into your kingdoms, Lord. Father, we praise and worship and glorify your name once again, Father. Come and take a charge and speak to us, Lord. And we are about to hear open our ear, open our spiritual eye, so we can hear your word and we can apply into your life and we can bear 100% fruit in our life. In the mighty name of Lord Jesus Christ, amen. 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 आइए हम सब इसी मसा में रहते हुए खुदावंद के कलाम के लिए और खुदावंद की हजूरी के लिए और खुदावंद के जलाल के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि खुदावंद जो है वही इज्जत और जलाल के लायक है। वही हशमत और बुजुर्गी वाला खुदा है और उसके सिवा और कोई खुदा नहीं है। आइए हम उसकी आवाज को सुनते हैं, आइए हम उसके कलाम को सुनते हैं। तो मैं चाहूंगी कि अब फ्रोबल आए और खुदावंद के कलाम को हमारे साथ शेयर करें। तो हम सब उसको वेलकम करते हैं। उनके कलाम को और उसको वेलकम करते हैं। आमीन। यीशु के फतेह मंद जलाली पाक पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने ये फजल बख्शा कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म से खुदावंद की कलाम की खिदमत करूँ। सारे सीनियर्स हैं सामने जो खुदा के खादमीन हैं, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा की कि खुदा आज प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल कर रहा है। सॉरी फ्रोबल, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा ऊंची बोल लें या थोड़ा अपना माइक सही कर लें ताकि आपकी आवाज थोड़ी ज्यादा ऊंची आए। हम लोग सीनियर्स नहीं है, हम सारे लर्नर हैं।
آواز کلیئر نہیں آ رہی میری؟ جی آپ تھوڑی اونچی ہوئی ہے، آپ مطلب وہ آ تو رہی تھی لیکن بہت لو آ رہی تھی. جی ٹھیک. آئیے ہم خدا کے کلام میں سے زبور نویس کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی پہلے 2 آیت سیکھیں گے. کلام میں لکھا ہے، اے خداوند تیرے خیمے میں کون رہے گا؟ تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ داؤد سوال کر رہا ہے کہ تیرے خیمے میں کون رہ سکتا ہے؟ کون تیرے کوہ مقدس میں سکونت کر سکتا ہے؟ اور اس کے اگلی آیت میں جواب دیا گیا ہے، وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کے کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے، وہ خداوند کی حضوری میں رہ سکتا ہے. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے کہ داؤد نبی بیان کرتا ہے وہ جو خداوند کی حضوری سے واقف ہے، پہچانتا ہے خدا کی حضوری کو، جانتا ہے خدا کو. اس کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ رات کے پہروں میں ٹھہرا رہتا ہے، روتا ہے خدا کی حضوری کے لیے. اس کی پہچان اس کی زندگی میں ہے. جب داؤد نبی نے گناہ کیا تو سارا کچھ ہے اس کے پاس، سلطنت اس کے پاس ہے، اس کے بیوی بچے اس کے پاس ہیں، پروٹوکول اس کے سارا پاس ہے، سلوٹ اس کے پاس ہیں، سلوٹ ملتے ہیں اس کو. بادشاہ، ساری سلطنت، وزیر، مشیر، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے. وہ بادشاہ ہے اس وقت بھی گناہ کے باوجود بھی، لیکن صرف ایک چیز اس سے مس ہوئی ہے، خدا کی حضوری اس سے جدا ہو گئی ہے گناہ کے باعث. اور وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ خدا کی حضوری کی کیا اہمیت ہے اس کی زندگی میں، کیونکہ بادشاہت ہو یا نہ ہو خدا کی حضوری لازمی ہے. دنیا میں امیر ترین شخص وہ ہے جس کے پاس خدا کی حضوری ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ کون تیرے مقدس میں سکونت کرے گا، کون تیرے مقدس میں سکونت کرے گا؟ وہ جو صداقت کی راہوں پہ چلتا ہے، وہ جو سچ بولتا ہے، وہ جو تیری تلاش کرتا ہے، وہ جو تجھے ڈھونڈتا ہے، وہ تیری حضوری میں رہ سکتا ہے. پہلی تواریخ اس کا 13-14 باب ہم دیکھیں تو داؤد خدا اپنے لیے محل بناتا ہے اور وہاں پہ جگہ بناتا ہے، خیمہ کھڑا کرتا ہے عہد کے صندوق کے لیے، خدا کی حضوری کے لیے. اور گاڑی بناتا ہے، گاڑی تیار کرتا ہے ایک نئی، جس میں عہد کا صندوق لاد کر وہ لانا چاہتا ہے خیمے میں. 30,000 لوگ جمع کرتا ہے. سنوبر کی لکڑی کے ساز، بربت، جانچ، ڈف، خنجری، ہر چیز، ہر وہ ساز وہ لے کے آتا ہے خدا کی حضوری میں، خدا کو خوش کرنے کے لیے، خدا کی تمجید کرنے کے لیے. اور عہد کا صندوق لادا جاتا ہے. اور عہد کے صندوق کے ساتھ 2 جو آدمی عزا اور اخیو، وہ دونوں ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. پرستش ہو رہی ہوتی ہے، 30,000 لوگ ساتھ ہوتے ہیں، بڑے جوش و خروش سے پرستش کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ خدا عہد کے صندوق کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں نئی گاڑی پہ. اور کہیں پہ بیلوں کی پاؤں کو ٹھوکر لگتی ہے، یوں ہی عہد کا صندوق گرنے لگتا ہے تو اخیو بھاگ کے ایزو جو ہوتا ہے ساتھ، وہ جلدی سے ہاتھ لگاتا ہے، تھامنے کی کوشش کرتا ہے عہد کے صندوق کو تاکہ کہیں گر نہ جائے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اسی وقت اسی گھڑی وہاں پہ مر گیا. داؤد خوف زدہ ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، کیوں ایسا ہوا ہے، کیوں مر گیا یہ. اس نے اپنے آپ کو گرا دیا نیچے، رونا شروع کر دیا کہ خداوند کیا غلطی ہو گئی ہے مجھ سے. اس کو پتا چل گیا کہ خداوند قہر میں ہے، خداوند غصے میں ہے، خداوند کا غضب بھڑکا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ بندہ مرا ہے. اس کو اپنے اندر کوئی کمی فیل ہو رہی ہے، اس نے رکوا دی ہے، پرستشوں نے رک گئی ہے جب بندہ مرا ہے.
اور داؤد نے کہا میں ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا، خدا غضب میں ہے، خدا بھڑکا ہوا ہے، خدا قہر لدا ہے کہ میں نہیں لے جا سکتا اب۔ اور لکھا ہوا ہے عبید ادومی کے گھر میں خدا وہ عہد کا صندوق رکھوایا گیا، اور جہاں پہ خدا کا عہد کا صندوق رکھوایا گیا ہے وہ عبید ادومی نامی شخص جو ہے وہ بابرکت ہونا شروع ہو گیا ہے۔ خدا کی حضوری کی وجہ سے اس کی اولاد بابرکت ہونا شروع ہو گئی ہے، اس کا خاندان بابرکت ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کی فیملی، اس کا گھر، اس کا کاروبار، اس کی ہر چیز میں برکت آنا شروع ہو گئی ہے، وہ ڈبل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور جہاں پہ خدا کی حضوری ہوتی ہے وہاں پہ لوگ بابرکت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ضروری یہ بات نہیں ہے کہ ہم کتنی اس کی پرستش کر رہے ہیں، ضروری یہ بات نہیں ہے کہ چرچ ہمارا کیسا ہے، ضروری یہ بات نہیں ہے کہ ہم کتنے سازوں کے ساتھ اس کی ورشپ کر رہے ہیں، ضروری یہ بات ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں کتنی صداقت کے ساتھ آتے ہیں، یہ بات ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں راستی کے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے۔ خداوند کی حضوری ہر چیز سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں، اور خدا قہر سے بھر گیا اس جگہ پہ، اور عبید ادومی کے گھر میں برکت آنا شروع ہو گئی۔ کسی نے جا کے داؤد کو بتایا کہ خدا وہاں پہ برکت دے رہا ہے، عبید ادومی کے گھر میں برکت آ گئی ہے، اور اس نے دوبارہ سوچا کہ اس کا مطلب ہے کہ خدا ناراض نہیں ہے ہم سے۔ اس کو پتا چل گیا کہ یہ لاویوں کا کام تھا، خدا نے لاویوں کے سپرد کیا ہے، نئی گاڑیاں خدا کے صندوق کو لے جانے کے لیے نہیں ہے، عہد کا صندوق نئی گاڑیوں پہ لیے نہیں ہے۔ آج انسان اپنی سوچ سے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، خدا کے کلام کو ہم بہت پیچھے کر دیتے ہیں اور اپنی سوچ کے مطابق چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم اتنے سازوں کے ساتھ اس کی ورشپ کر رہے ہیں، ہم نیا گھر اس کے لیے تیار کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں اس کے لیے، نئی گاڑی بنا لیں، چاہے جو مرضی ہو، لیکن خدا اگر ہم سے ناراض ہے تو اس کا مطلب خدا کی حضوری ہمارے درمیان نہیں ہے، برکت نہیں ہے ہم۔ اور جہاں پہ خدا کی حضوری ہوتی ہے وہ لوگ بابرکت ہوتے ہیں۔ داؤد اس بات کو جان گیا ہے، اور خداوند کا غضب وہاں پہ تھا، اور اس کے بعد جب اس نے پتا چلا اس کو کہ یہ لاویوں کا کام ہے عہد کے صندوق کو لانا، تو اس نے لاویوں کو تیار کیا، لاویوں نے اپنے آپ کو پاک کیا اور عہد کا صندوق دوبارہ اس خیمے میں لے کے۔ خدا آج ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس طرح اس کی ورشپ کریں، صداقت سے، راستی کے محبت میں رہ کے، تاکہ خدا ہم سے خوش ہو۔ داؤد کے بارے میں خدا کہتا ہے یہ بندہ میرے دل کے مافک مل گیا، اس کا مطلب ہے کہ داؤد اس سے خوش ہے، خدا داؤد سے خوش ہے، پیار کرتا ہے داؤد سے۔ خدا کی حضوری بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں، چاہے ہم خالی کیوں نہ ہو۔ دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے جس کے پاس خدا کی حضوری ہے۔ ایک خادم جو صرف خدا کی حضوری میں رہتا ہے، وہ پیچھے بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے کہ میں چاہے نظر نہ ہوں، خدا میری زندگی سے نظر آئے، اور وہ خادم ایک ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور یقین جانیے ٹرین لکھا ہے، اس کی بک ہے خادم کی، ابھی ذہن میں نہیں میرے آ رہا وہ خادم کا نام۔ اس خادم وہ ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے اور ٹرین کے ڈرائیور سے لے کے آخری ڈبے تک ہر پیسنجر رو رہا ہوتا ہے، آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، خدا کی حضوری کو فیل کر رہے ہوتے ہیں، معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ خداوند ہمیں معاف کر دے، توبہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے گناہوں سے۔ جہاں پہ خدا کی حضوری ہوتی ہے وہاں پہ لوگ آنسو بہاتے ہیں، وہاں پہ لوگ روتے ہیں، وہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی اپنے آپ کو دکھانے کی، ٹچ کرنے کی، لوگ گریں، یہ ہو وہ ہو۔ جہاں پہ خدا کی حضوری ہوتی ہے وہاں پہ بندھن ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بے شک ہم کاٹ میں جکڑے ہوئے کیوں نہ خدا کی حضوری میں ہوں، ہم اس کی ورشپ کر رہے ہو، صداقت کے ساتھ کر رہے ہو، سچائی کے ساتھ اس کی ورشپ کر رہے ہو، ہم اس لائق ہوں کہ خدا ہم سے کہہ سکے کہ یہ بندہ میرے دل کے مافک مجھے مل گیا ہے، یہ بندہ راستی کے ساتھ میری ورشپ کر رہا ہے، یہ بندہ ہے جس سے میں خوش ہوں۔ خدا ایسے لوگوں کے پاس آ جاتا ہے، بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ چاہے قید خانہ میں ہیں، چاہے جکڑے ہوئے، چاہے جیل کی دیواریں ہیں، جو مرضی ہو خدا کی حضوری سب کچھ ختم کر دیتی ہے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، اور خدا جن سے پیار کرتا ہے ان کے لیے سمندر کو تین
کو چیر دیتا ہے, خدا ان کے لیے آگ کی بٹھیوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے جو صداقت سے اس کی راہوں پہ چلتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صداقت سے اس کی راہوں پہ چلیں, سچائی سے اس کی راہوں پہ چلیں. ایک دن میں دعا کر رہا تھا رات کو, میری روٹین ہے کہ میں رات کے پہروں میں خدا کے ساتھ وقت گزارتا ہوں, خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ خدا نے یہ فضل بخشا ہے مجھے. ایک دن میں گیا خدا کی حضوری میں اور میں جا کے زبور گانا شروع کر دیا, تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یا رب میرے خدایا, اور گاتے گاتے اچانک خدا نے مجھے روک دیا, لفظ ہی نہیں آئے مجھے آگے, اور خدا نے وہاں پہ مجھ سے کلام کیا کہ تجھے اب بھی لگتا ہے میں تجھے اس وقت اس رات کے پیر میں اٹھا کے تیرے بستر سے اس جگہ پہ لے کے آیا ہوں کہ تو عبادت کرے, تو میرے نام کو جلال دے, اور تو یہ گیت گا رہا ہے, یہ زبور گا رہا ہے کہ تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یا رب میرے خدا. اس کا مطلب ہے تجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں تیرے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں. جب خدا کی حضوری ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو پھر ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی, پھر ہمیں مذہبی ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ جہاں پہ خدا کی حضوری ہوتی ہے وہاں پہ بندھن آٹومیٹکلی ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. بے شک آپ اپنے کمرے میں کیوں نہ دعا کر رہے ہو, باہر آپ کے کمرے سے باہر لوگ آنسو بہا رہے ہوں گے. یہ خدا کی حضوری ہے, خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا نے یہ فضل بخشا ہے. موسیٰ خدا کی حضوری کا پیاسا ہے, نظر آتا ہے ہمیں, 6 دن تک پہاڑی میں ٹھہرا رہا ہے, پہاڑ پہ رکا ہوا ہے, خدا کی حضوری کا طلبگار ہے. کلام میں لکھے مبارک ہے وہ جو اس کے پھاٹکوں میں ٹھہرے رہتے اور اس کے دیدار کے طلبگار رہتے ہیں, وہ جو صداقت سے اس کی راہوں پہ ٹھہرا رہتا ہے, چلتا ہے اس کی راہوں پہ, خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے, خدا اسے کبھی نہیں چھوڑتا. حالات چاہے جیسے بھی کیوں نہ ہو, شیروں کے منہ بند ہو جاتے ہیں جب خدا کی حضوری آتی ہے. ضرورت ہے ہمیں خدا کی حضوری کو لینے کی, اپنے اندر خدا کی حضوری کو لینے کی. پنڈتا راما بائی خدا کی خوبصورت خادمہ دعا کر رہی ہے, خدا کی حضوری وہاں پہ موجود ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ آگ لگی ہوئی, اور لوگ باہر سے پانی کی بالٹیاں بھر کے لے کے آ رہے ہیں, اور دروازہ نوک کیا اور اسے پوچھا گیا کہ کیا ہوا ہے, ادھر آگ لگی ہوئی ہے. اس نے کہا ہاں آگ لگی ہے, لیکن یہ وہ آگ ہے جو سمندروں کے سینوں کو چیر دیتی ہے, یہ وہ آگ ہے جو ڈائریکٹ آسمان تک جاتی ہے. اس آگ کو کوئی نہیں بجھا سکتا, یہ خدا کی حضوری کی آگ ہے. ہمیں بھوکے اور پیاسے ہو جانا ہے خدا کی حضوری کے لیے, ہمیں وہی تڑپ رکھنی ہے جس طرح موسیٰ 6 دن تک ٹھہرا رہا ہے بغیر کھائے پیے سوئے, خدا کی حضوری میں بھوکا پیاسا اس کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ خداوند میں نے تیرا دیدار کرنا ہے, تو نے مجھے بلایا ہے. بھوکا ہے خدا کی حضوری کے لیے کہ خدا مجھ سے کلام کرے. اور جب خدا اپنے لوگوں کو بلاتا ہے تو پھر وہ 40 دن اور 40 رات اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرتا ہے. خدا اپنے مانگنے والوں کے لیے آمنے سامنے آ جاتا ہے. یہ خدا کی حضوری, خدا کی پریزنس ہے. ہم شاید خدا کی حضوری کو آج بہت لائٹ لیتے ہیں, جیسے مرضی منہ اٹھا کے خدا کی حضوری میں آگے دعا کی بے شک نہ کی, آگے ویسے ہی. میرے سر کہتے ہیں کہ خدا کی حضوری ہمارے یہاں سے کنیکٹڈ ہے, دل سے. اس کے لیے مذہبی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے صرف ہمیں خدا کی پریزنس کو فیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کہنے کی ضرورت یہ ہے خداوند تیری حضوری چاہیے مجھے, تو آ, مجھے تیری ضرورت ہے, میری زندگی میں مداخلت کر, میرے وجود میں مداخلت کر, میرے کچن میں مداخلت کر. خدا کی حضوری آ جاتی ہے جب ہم خدا کی حضوری کے ساتھ سنسیئر ہو جاتے ہیں, صداقت کی راہوں پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم اس کے گواہ ہیں, جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم اس کے خط ہیں, جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ان 4 انجیلوں کو کوئی پڑھے نہ پڑھے, اس 5ویں انجیل کو کوئی نہ کوئی ضرور پڑھ رہا ہے, جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ خدا کی حضوری کو میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں اور میں اس کا تعارف کروانا چاہتا ہوں, تب خدا کی حضوری ہمارے درمیان ہوتی ہے. آج ہم خدا کی حضوری کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, جھوٹ بولیں, گالیاں دیں, سگریٹ نوشی کریں. ایسے خادم بھی میں نے دیکھے ہیں جو شراب پی کے
ورشپ کرتے ہیں اور خود کو پرستار کہتے ہیں, پان کھا رہے ہیں اور ورشپ کر رہے ہیں, خدا کی حضوری کو مانگ رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی خدا کی حضوری آ جاتی ہے؟ واضح طور پہ لکھا ہے جو راستی سے چلتے اور صداقت کے کام کرتے ہیں, مطلب کہ خدا کی حضوری میں ٹھہرے رہتے ہیں, اس کی حضوری کے بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں. یوسف خدا کی حضوری کا پیاسا نظر آتا ہے ہمیں واضح طور پر. ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ غلط کر, اگر وہ چاہتا تو اس عورت کے ساتھ مل کے اس کے ہسبینڈ کو مروا سکتا تھا, اس کو قتل کروا سکتا تھا اور اس کی ساری شان و شوکت جائیداد کا مالک ہو سکتا تھا, لیکن نہیں کیا اس نے. خدا کی حضوری اس کے لیے سب سے بڑھ کے ہے. وہ بھاگا ہے وہاں سے, دوڑا ہے وہاں سے صرف خدا کی حضوری کی وجہ سے, اور خدا اپنے لوگوں کو سرفراز کرتا ہے. خدا نے اس کے لیے سلطنت رکھی ہوئی ہے. جب ہم بھاگتے ہیں, جب ہم گناہ سے دور بھاگتے ہیں تو خدا ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے, عجیب کام کرتا ہے. خدا کی حضوری کو ساتھ لے کے چلنے کا یہ فائدہ ہے. ایک دن میں سائیکل پہ آ رہا تھا, بائک پہ آ رہا تھا سوری, تو دو لڑکے آئے, انہوں نے میرے نا آگے آ کے بائک کھڑی کر دی اور پستول نکال کے مجھے کہتے کہ جو کچھ بھی ہے نکال دے. میں نے اپنے دل میں کہا کہ خداوند میں یہ جانتا ہوں کہ تیری حضوری میرے ساتھ ہے. صرف یہ کہنے کی میری بات تھی, اور ان لڑکوں میں سے ایک نے کہا کہ اس کو جانے دے, اس لڑکے کو جانے دو. دوسرا لڑکا جو ساتھ تھا اس نے کہا نہیں, اس کی پاکٹ میں دیکھ فون ہے, پیسے بھی ہوں گے. اس نے کہا نہیں, صرف اس لڑکے کو جانے دے. اور میں وہاں سے آ گیا, میں آنسو بہاتا ہوا ہے کہ خداوند تیرا شکر ہے, اس کا مطلب کہ تیری حضوری میرے ساتھ ہے. ان کے دلوں کو بدلنے والا تو ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا, کوئی اور نہیں بچا سکتا, تیری حضوری بچا سکتی ہے مجھے. اسٹیفنس سنسار کیا جا رہا ہے, پتھر مارے جا رہے ہیں اس کو, ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں اس کی, سر میں پتھر لگتا ہوگا ادھر سے خون نکلتا ہوگا, ادھر پتھر لگتا ہوگا ادھر سے خون نکل رہا ہوگا, لیکن وہ خدا کی حضوری میں ڈٹا ہوا ہے, کھڑا ہوا ہے. ہمیں ایسے بننے کی ضرورت ہے. ہمارا دھیان صرف آسمان کے خدا کی طرف رہنا چاہیے, خدا کی حضوری کی طرف رہنا چاہیے, نہ کہ پتھروں کی طرف, نہ کہ ٹھڈوں کی طرف, نہ کہ ان چیزوں کی طرف جو ہمیں خدا کی محبت سے جدا کرتی ہیں. خدا کی حضوری ہمارے لیے آسمان کھول دیتی ہے. خدا کی حضوری ہمیں لینے کی ضرورت ہے. آج خدا کی حضوری میں بھر جانے کی ضرورت ہے. خدا کا خادم بلی گرام سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے, مائک پکڑ کے وہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے چنا ہے, اس کی حضوری میرے ساتھ ہے. اور آج میں کلام کروں گا, اس لیے نہیں کروں گا کہ ان زندگیوں میں میں جو بولوں اس کے لیے جگہ بن جائے. میں آج اس لیے بولوں گا کہ جہنم خالی ہونا شروع ہو جائے اور جنت یسوع کے نام میں بھرنا شروع ہو جائے. آج ہمیں ایسی اسپرٹ رکھنے کی ضرورت ہے, اپنی زندگیوں کو خدا کے تابع کر دینے کی ضرورت ہے, سچائی کے رستوں پہ چلنے کی ضرورت ہے, تاکہ خدا کی حضوری ہمارے درمیان رہے, تاکہ ہم اس کے کوہ مقدس میں داخل ہو سکیں, اس میں شامل ہو سکیں, ان لوگوں کی جماعت میں شامل ہو سکیں. جس طرح اسٹیفنس کھڑا ہے, اسٹیفنس دیکھ رہا ہے, آسمان کو کھلا ہوا دیکھ رہا ہے, یسوع مسیح کو کھڑے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ وہ میرا باپ یسوع مسیح میری عزت کے لیے کھڑا ہوا ہے, جو باپ کے دہنے طرف ہے, میری عزت کے لیے کھڑا ہے. یہ پتھر مجھے اس کی محبت سے جدا نہیں کر سکتے, کوئی چیز اس کی حضوری سے مجھے جدا نہیں کر سکتی, کیونکہ خدا میرے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یوحنا رسول یسوع مسیح سے کہہ رہا ہے کہ ہم تیرے دائیں اور بائیں بیٹھنا چاہتے ہیں. یہ ان کے اندر خواہش ہے کہ ہم یسوع مسیح کے دائیں بائیں بیٹھیں. یسوع مسیح نے ان سے کہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے یہ, لیکن ہاں جو زمین پہ اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا, جو اپنے آپ کو جھکا دے گا, آسمان پہ وہ بڑا کیا جائے گا. اور یوحنا رسول یہ دونوں بھائی, ان کے بارے میں لکھا ہے گرج کے بیٹے. یہ دہشت میں آ جاتے تھے, جب مرضی یہ اکڑ جاتے تھے. سامریوں کے علاقے میں جہاں پہ یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا گیا, یہ کھڑے ہو گئے وہاں پہ,
یسوع مسیح سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آگ منگوائیں. یسوع مسیح بھی ان کی یہ بات سن کے ہنس پڑے ہوں گے کہ جہاں مرضی یہ آگ منگوانے کی بات کرتے ہیں. اس قدر جوشیلے. آج ضرورت ہے ہمیں نوجوانوں کی طرح اپنی زندگی میں کام کرنے کی. یوحنا رسول نے اسی وقت کام کرنا شروع کر دیا جب یسوع مسیح نے یہ کلیہ اسے بتایا ہے کہ جو زمین پہ اپنے آپ کو چھوٹا کرے گا وہ آسمان پہ بڑا کیا جائے گا. کیونکہ اس کا جو دھیان تھا وہ کسی دنیاوی چیز کی طرف نہیں تھا. اس کا دھیان خدا کی حضوری کی طرف تھا. اس کا دھیان آسمان کی طرف تھا کہ میں یسوع مسیح کی حضوری میں رہنا چاہتا ہوں, یسوع مسیح کے دائیں بائیں رہنا چاہتا ہوں. اس لیے اس نے زمین پہ ہی کام کرنا شروع کر دیا ہے, اپنے آپ کو گرانا شروع کر دیا, نیچے کرنا شروع کر دیا, پست کرنا شروع کر دیا, لو کرنا شروع کر, تاکہ میں خدا کی حضوری کے لیول کے برابر آ جاؤں. یسوع مسیح نظر آ رہے ہیں واضح طور پہ. یوحنا رسول کی انجیل میں ہم دیکھیں تو وہ کہیں پہ بھی اپنا آپ نہیں دکھا رہا. یوحنا رسول کسی جگہ پہ اپنا تعارف نہیں کروا رہا. وہ یہ تعارف کرواتا ہے کہ میں وہ ہوں جس سے یسوع مسیح پیار کرتا ہے. وہ چھپ رہا ہے پیچھے اور یسوع مسیح کو واضح کر رہا ہے. یہ صداقت ہے, یہ سچائی ہے, یہ محبت ہے اس سے. کسی زمین کی چیز کی تلاش کے لیے نہیں, آسمانوں کی چیزوں کی تلاش کے لیے. آج ہم زمینوں کی تلاش میں رہتے ہیں, زمین کی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں. اپنا سٹیٹس بڑا کرنا چاہتے ہیں, اپنا معیار بڑا کرنا چاہتے ہیں, اپنے چرچ بڑا کرنا چاہتے ہیں, اپنی کلیسیا بڑی کرنا چاہتے ہیں. لوگ ہمارے ساتھ ہوں, ہماری واہ واہ ہو, ہماری ویلیو ہو, ہماری پہچان ہو الگ سے. لیکن خدا اس بات کو نہیں پسند کرتا. کلام میں لکھا ہے جو راستی سے چلتے اور صداقت کے کام کرتے ہیں وہ اس کے کوہ مقدس میں شامل ہوں گے, وہ اس کے کوہ مقدس میں داخل ہوں گے. وہی جا سکتے ہیں اس کی حضوری میں. جو اپنے آپ کو چھوٹا کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں, جو اپنے آپ کو پست کر دیتے ہیں, جو اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں اور یسوع مسیح کو اپنی زندگی سے واضح کر دیتے ہیں کہ تو میری زندگی سے نظر آئے. میں نظر نہ بھی آؤں تو کوئی پرواہ نہیں ہے, تو میری زندگی سے نظر آئے کیونکہ میں تیرا تعارف کروانے والا ہوں, میں تیرا خط ہوں. لوگ مجھے پڑھیں یسوع مسیح کو جاننے کے لیے. ہمیں ضرورت ہے یسوع مسیح کو اپنی زندگی سے دکھانے کی, اپنے ہونٹوں سے اس کا اقرار کرنے کی. جہاں بھی جائیں اس کے گواہ بن جائیں, گواہی دیں, بتائیں کہ میں اس کو ساتھ لے کے آیا ہوں, میں اس کا تعارف کروانے کے لیے آیا ہوں. اور خدا آپ کو بابرکت کرنا شروع کرے گا, کیونکہ جہاں پہ خدا کی حضوری ہوتی ہے وہ لوگ بابرکت ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بندھن ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں, آسمان کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. خدا اپنا دل کھول دیتا ہے. یوحنا رسول اس کو زہر دیا گیا ہے, اس کو جلتے تیل کے کڑاہی کے اندر ڈال دیا گیا, اس کو پتمس کے جزیرے میں پھینک دیا گیا ہے. کیلا اتنے بھوکا مار دوں, اتنے نہیں مریا نا تو اے جگہ تو ضرور مرے گا. صرف مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا گیا کہ تو مرے گا. لیکن میرا اور آپ کا یسوع جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا, وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے ہمارے. وہ آسمانوں پہ لے جاتا ہے کہ اگر تو میرے تلاش کر رہا ہے تو میں تیرے لیے کھڑا ہوں, میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا. میں اپنے دل کے راز, اپنے مکاشفے تیرے لیے کھولنے کے لیے تیار ہوں. جب ہم اس کے بھوکے اور پیاسے ہو جاتے ہیں تب وہ اپنا دل ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے. جب ہم اس کی حضوری کے متلاشی ہو جاتے ہیں, اس کی حضوری ہمیں چھونا شروع کر دیتی ہے, ہم برکت ہونا شروع کر دیتے ہیں, ہم اڑنا شروع کر دیتے ہیں. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. یا رب الرسم دالا رب الرسیم, اس کی حضوری کے لیے ایک عقاب جو بچپن میں زمین پہ گر گیا اور مرغیوں کے ساتھ گھومتا رہا. وہ کبھی بند کر دیا جاتا ہے, کبھی دانا چننے لگ جاتا ہے, وہ کبھی پھرتا ہے مرغیوں کے ساتھ. ایک دن وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے, جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تب دیکھتا ہے کہ ایک پرندہ اس کے جیسا وہ ایسے اڑ رہا ہے.
بازو پھیلا کے اڑ رہا ہے، وہ اپنے پروں کو پھیلا کے پرواز کر رہا ہے، وہ بلندی پہ ہے، اور وہ کسی سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون سا جانور ہے، یہ کون سا پرندہ ہے ایسے جو ایسے پرواز کر رہا ہے؟ اور کسی نے بتایا اس کو کہ یہ صرف پرواز کرنے کے لیے بنا ہے، یہ صرف بلندیوں پہ رہنے کے لیے بنا ہے، یہ صرف اڑنے کے لیے بنا ہے۔ اور آج ایماندار صرف پرواز کرنے کے لیے، مسیحی کرسچن صرف پرواز کرنے کے لیے بنے، صرف اڑنے کے لیے بنے، صرف خدا کی حضوری میں رہنے کے لیے بنے۔ یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کے ہمیں خرید لیا ہے، ہم اس کے ہیں۔ کسی کو حق نہیں ہے کسی اور کو کہ اس کو باپ کہنے کی جرات کر سکے، ہمارے پاس حق ہے یہ، ہم اس کو باپ کہہ سکتے ہیں، اس کی حضوری میں رہ سکتے ہیں، اس کے پروں میں چھپ سکتے ہیں۔ ہمیں یہ اختیار بخشا ہے کہ تو کہہ تو سمندر چیرے جائیں گے، جہاں پہ تو ہوگا آگ کی بٹھیاں ٹھنڈی ہونا شروع ہو جائیں گے، جہاں پہ تو ہوگا وہاں پہ مردے زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے، اندھے دیکھیں گے، لنگڑے چلیں گے، گونگے بولیں گے۔ یہ ایماندار کی زندگی کا معیار ہے، یہ خدا کی حضوری ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے خدا کی حضوری کو، کوئی اور ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو، خدا کی حضوری امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ خدا کی حضوری اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہم دنیا کے امیر ترین شخص ہیں۔ خدا کی حضوری ہمارے لیے ہر چیز سے زیادہ ہے، ہر چیز سے بڑھ کے ہے، ہر چیز سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کسی خادم نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ جن کی راتیں دعاؤں میں گزرتی ہیں ان کے دن معجزات میں گزرتے ہیں۔ جب خدا کی حضوری کو ہم اپنے اندر مانگ لیتے ہیں، جب خدا کی حضوری ہمارے درمیان ہوتی ہے، ہم برکت ہوتے ہیں، ہم اڑتے ہیں۔ ہم بلندیوں کے لیے بنائے گئے ہیں، ہم اڑنے کے لیے بنائے گئے ہیں، ہم اس کے جلال کے لیے بنائے گئے ہیں، ہم اس کی پرستش کے لیے بنائے گئے ہیں، ہم اس کی پریزنس کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہم اس لیے بنائے گئے ہیں کہ اس کی حضوری میں رہیں۔ وہی اس کی حضوری میں جا سکتا ہے جو صداقت کے کام کرتا ہے، جو راستی سے اس کی راہوں پہ چلتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے آج اس سچائی سے اس کی راہوں پہ چلیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کسی خادم کے خلاف باتیں کر رہے ہوں، گالیاں دے رہے ہوں، برا سوچ رہے ہوں۔ یہ ایماندار کی زندگی نہیں ہے۔ ایماندار کی زندگی خدا کی حضوری میں رہنے کے لیے، ایماندار کی زندگی خدا کی حضوری میں بڑھتے جانے کے لیے۔ پہلا تسلنیکیوں اس میں لکھا ہے 5 باب اس کی 19 آیت میں، روح کو بجھنے نہ دو۔ خدا کی حضوری خدا کی حضوری سے بڑے رہو، خدا کی پریزنس میں چلتے جاؤ۔ اور آج ہمیں ضرورت ہے ہم صداقت کے کام کریں، ہم اس بات کو سیکھیں کہ کوئی ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، میری حضوری ہمیشہ تیرے ساتھ ہے، اس کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں۔ خوف نہ کھا، نہ گھبرا، میں یہوہ یری ہوں، میں مہیا کروں گا، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، تجھے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میری حضوری تیرے ساتھ۔ بس ہمیں صداقت کے ساتھ، راستی کے ساتھ اس کی راہوں پہ چلنے کی ضرورت ہے، سچائی کے ساتھ اس کے کلام کی منادی کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی حضوری ہمارے درمیان ہے، خدا ہماری فکروں کی کثرت کو جانتا ہے، پہچانتا ہے ہمیں، وہ ہماری عزت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جس طرح اسطفنس کے وقت جب شہید کیا جا رہا تھا، یسوع مسیح کھڑے ہو کے استقبال کریں، وہ ہماری عزت کرتا ہے، وہ ہم سے پیار طاقت کے کام کریں، ہم راستی سے اس کی راہوں پہ چلتے رہیں تاکہ سارا عزت جلال اس کے نام کو ملتا جائے۔ آمین۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو وہ برکت کرے۔ آمین۔ برکت کرے۔ آمین آمین۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کی حضوری کے لیے، اس کی صداقت کے لیے۔
بے شک ہم کامل نہیں ہیں، کامل صرف ایک ہی ہے، لیکن وہ ہمیں کاملیت کی طرف بڑھنے میں مدد دیتا ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمیں اپنی حضوری بخشتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہماری تربیت کرتا ہے، ہم گرتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں اور ہم پھر گرتے ہیں، پھر وہ ہمیں اٹھاتا ہے، پھر وہ ہمیں سنبھالتا ہے، پھر وہ ہمیں اپنی حضوری دیتا ہے، پھر وہ اپنی قوت کو ہمارے اندر بھرتا ہے، پھر ہمیں وہ سکھاتا ہے، پھر ہمیں وہ بد دلی سے بچاتا ہے، وہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے، ہمیں تسلی دیتا ہے اور ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے، وہ ہمیں اپنی حضوری بخشتا ہے۔ بے شک خداوند جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے آپ کو بڑھائیں، خداوند یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی عزت کو بڑھائیں، خداوند یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہم بڑا کریں، خداوند چاہتا ہے کہ ہم گھٹیں اور وہ ہم سب کی زندگیوں میں بڑھے، ہماری زندگیوں سے وہ جلال پائے، ہماری زندگیوں میں وہ چلتا پھرتا نظر آئے، ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم اس کلام کو جو خداوند نے ہمیں بخشا ہے ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور میں بڑی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خدا کا روح جب کلام یہ وہ نہیں میں نے سنا تھا، لیکن خدا کا روح مجھے کہہ رہا تھا کہ آج جو فروبل کلام کرے گا وہ زبور میں سے کلام کرے گا، زبور کی کتاب میں سے، تو خداوند کی شکر گزاری ہو، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا، خدا کے روح نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ یہ والا زبور کرے گا، لیکن یہ ضرور خدا نے بتایا تھا کہ وہ آج زبور کی کتاب میں سے کلام کرے گا، اور کوہ مقدس اور جو خدا کا مقدس ہے اس پہ خدا نے مجھے کلام دیا ہے، جو ہے کل ہم اس پہ شیئر کریں گے۔ یہ خداوند کی مرضی ہے کہ ہم اس پہ کوہ مقدس اور کوہ مقدس کی ہم بات کریں، خدا کی زمین پر حضوری کی بات کریں، خداوند کے گھر کی بات جو ہے ہم آج کریں، اور کل ہم مزید اس پہ سیکھیں گے کہ خداوند کا گھر اور خداوند کی حضوری جو زمین پر ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے، ہم اس پر کل بات کریں گے، یہ خداوند کی مرضی ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم سب جو ہے دعا کرتے ہیں، اور ہم سب جو ہیں خداوند کی پہلے ہم شکر گزاری کریں گے، اور میں چاہوں گی کہ ہم سب شکر گزاری جو ہے وہ صرف 2 منٹ کے لیے کریں، بہت زیادہ نہیں ہم اس کو لے کے جائیں گے، صرف 2 منٹ کے لیے ہم سب مل کر خداوند کی شکر گزاری کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ہیں روبل ہی جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں دعا کرے گا تمام ہماری ریکویسٹ کے لیے، تمام پارٹیسپینٹس کے لیے، اور آخری جو دعا ہے وہ روبل کرے گا۔ تو آئیے ہم سب جو ہے خداوند کی شکر گزاری کریں اس کی حضوری کے لیے کہ اس نے ہمیں کھڑا کیا ہے، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم اس کی حضوری کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، ہم ان تمام وسائل کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، ہم اس ٹیکنالوجی کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں زندگی کے اور لیے، ہم جو ہے اس بات کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند جو ہے ہمیں اپنی حضوری بخشتا ہے، بے شک ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن وہ ہمیں اس قابل کرتا ہے، وہ ہمیں کاملیت کی طرف لے کر جاتا ہے، بے شک ہم نے خداوند کو ہم نے نہیں ڈھونڈا بلکہ اس نے ہمیں ڈھونڈا اور اس نے ہمیں اپنی حضوری بخشی ہے۔ ہم ہولی سینکچری منسٹری کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، ہم زوم ٹیکنالوجی کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں، ہم اس سارے ماحول کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اس کلام کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند بے شک دلوں پر نظر کرتا ہے، وہ دلوں کو جانچتا اور پرکھتا ہے، جو دلوں اور گردوں کو جانچنے اور پرکھنے والا خدا ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، بے شک خداوند جو ہے قادر مطلق خدا ہے، بے شک وہ رب الافواج ہے، بے شک وہ قادر مطلق خدا ہے، اس کا جلال بڑا ہے اور وہ زمین پر اپنی حضوری ہمیں بخشتا ہے۔ بے شک یہ زمین جو ہے گناہ سے آلودہ ہے، بے شک یہ زمین جو ہے وہ لانتی ہے، لیکن وہ اپنے لوگوں کے لیے زمین پر اترتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے زمین پر آتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ عزت و جلال بخشتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو حضوری بخش کر معجزات کرتا ہے، وہ اپنی حضوری کے لیے اپنی جو ہے وہ اپنی موجودگی کا احساس ہمیں دلاتا ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا یسوع مسیح کے لیے جو اپنے وعدے کے مطابق ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ چلتا ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہماری روح جو ہے اس کے روح کے ساتھ مل کر اس کی حمد و ستائش کرتی ہے اور اس کو مبارک کہتی ہے۔ اے میری جان تو خداوند کو مبارک ہے، جو کچھ میرے
मुकद्दर है जो मेरे साथ है, जो मेरा घराना जो है खुदावंद को मुबारक है। हम खुदावंद को मुबारक है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो शख्स खुदावंद की हजूरी में रहता है, जो शख्स खुदावंद को मुबारक कहता है, उसकी औलाद रास्तबाज होगी, उसकी औलाद जमीन पर जोरावर होगी। जो रास्तबाज हैं उनकी औलाद को जमीन पर कसरत से बरकत मिलेगी, वो नस्ल दर नस्ल बरकत को हासिल करेंगे। हम शुक्रगुजारी करते हैं हम इस वक्त के लिए, तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए कि खुदावंद यहाँ पर मौजूद है और उसको हमें अपनी हजूरी बख्शता है। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए हम खुदावंद हमारा दिल उसके शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आमीन आमीन आमीन। आइए अब हम प्रोबल के साथ मिलकर दुआ करेंगे। अच्छा, वो प्रेयर रिक्वेस्ट है कि रवि कह रहा था कि जहाँ वो काम करता है वहाँ उनके पास किनाल है, तो वो किनाल जो है ना वो टूट गई है, तो पानी जो है ना बहुत बह रहा है, तो उसके लिए दुआ करनी है। तो बाकी और जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट ऑलरेडी हैं उनके लिए, सबके लिए दुआ करनी है। चलें प्रोबल, आप सुन रहे हैं तो आप दुआ करें। प्रेयर रिक्वेस्ट है जो चर्च के लिए रिपीट कर दें दोबारा। जी जी भाई रवि, वो कनाल टूट गया, वहाँ पे कोई पानी उनके वहाँ पे वो नहर टूट गया, तो पानी बहुत ज्यादा, तो सैलाब का मतलब खदशा, तो उसके लिए दुआ करें। और हम जो चर्च के लिए जगह ले रहे हैं तो वो बंदा हमें भी कोई जवाब नहीं दे रहा, उसके लिए भी दुआ करें कि वो हमें जल्द से जल्द जो है वो उसका रिप्लाई दे, ताकि हम जल्द से जल्द वो रेंट पे जो जगह ले रहे हैं वो हमें मिले, ताकि खुदा के लोग वहाँ पर बैठकर आज़ादी के साथ खुदावंद की इबादत करने वाले हैं। इसको भी ज़रूर आप अपनी दुआ में याद रखें, तमाम जितने भी इस दुआ रिक्वेस्ट को सुन रहे हैं। जी प्रोबल के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में तेरे तख्त के सामने आते हैं। तू बादशाहों का बादशाह, तू रब्बुल अफवाज खुदामंद है, तू इज्जत के लायक, तू हशमत के लायक, तू कादर मुतलक है, तू मेरा खुदा है, तू मेरा जबरदस्त खुदा है, तू लाजवाब खुदा है, तू बेमिसाल खुदा है, तू वादों में सच्चा और कादर मुतलक खुदामंद है। तेरे सारे वादे सच्चे हाँ के साथ हैं खुदामंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे फाटकों में ठहरे हैं, तेरे दीदार के तलबगार हैं खुदामंद। कि तेरा कलाम फरमाता है, मांग तो मैं कौमों को तेरी मेरात में दे दूंगा। तू खुदावंद अपने खुदा में मसरूर है, तो मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। तेरा कलाम फरमाता है, खौफ ना खा ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करने की कुदरत रखता हूँ। खुदावंद हमारा ध्यान तेरी तरफ लगा हुआ है खुदा, तेरी हुजूरी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरे बड़े फजल के लिए, तेरी कुदरत के लिए, तेरे रहम के लिए खुदा, सारे मंसूबे के हमारे नाम में खिलाफ जो तेरी बढ़ते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। सारे मेरे मसीहा तेरा वादा है, मैं तुझे कभी सारे उनको हम मैं यीशु दुनिया के की नाम कहां से तक जला तेरे कर राख साथ हूं, करते मैं हैं, क्योंकि तू हमेशा तेरे मेहरबान साथ रब हूं। है, तू हमारी खुदावंद जानों को हम रंग तेरे हमारी खून जानों से पे खरीदने खरीदे हुए वाला लोग हैं खुदा खुदा, खुदा हम तेरे उड़ने शुक्र के लिए अदा तूने करते हैं, तेरी पैदा तमाम किया है नेमतों खुदा, और बरकतों हमें बख्शिश के लिए खुदा दुश्मन की बुलंदियों पे रहने सारे के लिए स्पिरिचुअल तूने वॉरफेयर बनाया है। तेरे हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे स्पिरिचुअल फजल के वॉरफेयर लिए, को तेरे तेरे रहम यीशु के नाम लिए, से तेरी जला कर कुदरत राख के कर लिए, देते तेरे हैं खुदा, अजीब तेरे शुक्र तेरी बफुकल पाक फितरत हजूरी के लिए, नामों तेरे के लिए शुक्र तेरी तेरे रहम के शुक्रगुजारी लिए, तेरे करते हैं। फजल के, तू तेरे जो शुक्र अपने तेरा है लोगों खुदा, की दुआओं तमाम का जिंदगी जवाब के लिए, जिंदगी की आसमान से सांसों के लिए देता तेरे है, शुक्र अदा अपने करते हैं कि लोगों अपना के लिए आसमान खोलकर आसमान खोल हम देता पर है। बरकत से खुदावंद माला माल तेरी कर। शुक्रगुजारी हालेलुया करते हैं। हालेलुया ओ यारा ला 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 हालेलुया बोरा सिंगारा हालेलुया काना मंदा यारा बोरा हालेलुया सिंदा यारा हालेलुया कला लगा मंगा लगा हालेलुया या ला ला बोरा सिंगारा। यीशु मसीह के नाम में इन सारी दरखास्तों को खुदा तेरे मजमा पे लेके आते खुदा, इन सारी दरखास्तों को तेरे मजमा पे रखते हैं। यीशु मसीह के नाम में तेरे खून को मांग लेते हैं, दरखास्तों के खुदा तेरी कुदरत को मांग लेते हैं खुदा, तेरा काम जारी हो जाए, तेरा कलाम जारी हो जाए। तू मांग तो मैं तेरे लिए तैयार खड़ा हूं करने के लिए। खुदावंद हम तेरी हुजूरी में आते हैं, हम तेरे वादों को तुझे याद दिलाते हैं खुदा, तू हमारे साथ खड़ा है खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू हमारी दुआओं का जवाब देने के लिए खड़ा है खुदा। तेरा कलाम फरमाता है, तो आसमानी खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के नाम में खुदावंद। भाई रवि खुदावंद जो परेशान है खुदा, यीशु के नाम में खुदा, जो उनका पाँव खुदा जो नल टूट गया, यीशु के नाम में
Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Whatever is the issue of the water canal being repaired and restored, everything be God back and repaired in the mighty name of the Lord. Let the water flood be God. Let people be saved under their Lord. Show you glory, Lord, dear Lord. Show you glory. Keep everybody safe under your blood. Cover them all in blood of Christ. Bless their heart. Oh, mighty God, Almighty Savior, mighty Redeemer. Thank you, Father. Thank you, sir. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Yes, Lord. Yes, Lord. Open your heaven. We need your divine favor into that. We need your divine favor, Father. We pray for the peace for all of us. Let your peace be with us, Lord. Your grace and your mercy be with us, Lord. Oh, holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, blessed be your name. Praise and worship and glorify. Praise Father, praise you, praise you. तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे रहम को, तेरे दर्द को, तेरी कुदरत को खुदा मांग लेते हैं। यीशु के नाम में खुदा पास्टर रशीद साहब को खुदा जब उन्होंने खुदा तेरी हुजूरी में तेरे चर्च को मांगा है, खुदा तेरे घर को मांगा है, खुदा के मिल के खुदा तेरे नाम की साजिश करें, तेरे नाम की मोहब्बत करें, खुदा तेरे नाम को जलाल दे। यीशु के नाम में तो अपने लोगों की तारीफ करेंगे, खुदा तो अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं करता खुदा, बल्कि तो अपने तलबगारों को नींद में ही देने की कुदरत रखता है। हम तेरे लोग हैं, हम तेरे लोग हैं, हम तेरे खून से खरीदे हुए लोग हैं खुदा। तूने हमें ब्लेस किया है खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो हमें मौत की तारीखों से निकाल के फाइल ले आए। ओ यार बोला जिंदगियां आजाद होना शुरू हो गए, जकड़े आजाद होना शुरू हो गए खुदा, मुर्दा हड्डियों में जान आना शुरू Yes, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, praise you, Father. Praise you, praise you, praise you, Father. Praise you, praise you. Blessed be your name. Praise be your worship and glorify your name. Oh, holy, 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 mighty God, mighty God, mighty God, mighty Savior. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. 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 Thank you for your spirit, for your spirit, for your anointing spirit, not to be not broken. Oh, blessed be no prayer. Oh, yes, Lord, yes, Lord. All the participants, we pray for blessing be upon your grace and abundance, goodness, mercy be with you, peace be with us all the times, Lord. Praise be your name, worship and glorify him that you did. Thank you, Lord. 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 Thank you, God. Say to tadbis में की सारी कमजोरी यीशु के नाम में जाती रहे अपना यस लॉर्ड पास्टर सदी की सारी कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे खुदा रवि के लिए फिर दुआ करते हैं तो प्रे करते हैं खुदा तो prepare the table before in the presence of family, Lord. Father, you will bless his, you will bless them and bless the people, rebuke them, Father. Fill me with your spirit, Lord, fill me with your spirit, with the grace, with Father. Thank you, Father. Forgive me, Lord, if I have done anything wrong, Father. You have to, I rebuke this agitation and anger, outburst in the mighty name, rebuke everything in the mighty name, rebuke all anxiety, fear, depression, paranoia, negativity, power, and mind. Pray for me. वही बाढ़ खुदा हम अपने खानदानों के जिगिर्द मांग लेते हैं। अबलीस के मंसूबे, अबलीस के प्लान खुदा, सारी चालाकियां खुदा, सारे उसके मंसूबे तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में फेल होना शुरू हो जाए खुदा। बीमारियां तेरे बेटे यीशु के नाम में डांटते छोड़े बदनों को खुदा, जिंदगियां आजाद होना शुरू हो जाए खुदा। यीशु के नाम में अपने लोगों को खुदा जिंदगी दे और कसरत की जिंदगी दे खुदा। बरकत कर दे खुदा। अपने जीवन साथी को तेरे हाथों में देता हूं, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं खुदा। हमें ब्लेस खुदा बरकत कर दे। यीशु मसीह के नाम में तेरे फजल को अपनी जिंदगियों में मांग लेते हैं खुदा। तेरी हुजूरी का बादल बरसे खुदा, तेरी हुजूरी का बादल बड़े जोर से Amazing grace, how ठहरने वाले हो जाए sweet खुदा। the तेरा कलाम फरमाता है मुबारक है वो जो तेरे sound फाटकों में ठहरे रहते, वो तेरे saved a wretch like गुजारी करते हैं खुदा। तेरी हुजूरी के लिए यीशु के नाम I में आंटी नसरीन को once तेरे was हाथों में देते हैं खुदा। अपनी lost, बेटी को but खुदा तूने संभाला है, now तेरी I शुक्रगुजारी am करते हैं खुदा। found. सारे हालात में Was संभाल खुदा, अपनी बेटी के blind खानदान and को छू खुदा, अपनी now खिदमत I को छू खुदा। ब्लेस कर खुदा, see. में रास्ते खुलने शुरू हो जाए, आसमान के रास्ते खुलने Amazing शुरू हो जाए, आसमान के grace, दरवाजे खोल दे। मशरिक how मगरिब इस्माइल जनूब के लोग sweet मुहैया कर खुदा। the मिनिस्ट्री की ग्रोथ कर खुदा। sound सारे प्रोजेक्ट that को तेरे हाथों में देते हैं। तो saved अपना a हाथ था खुदा, जब wretch
like हम कुछ नहीं किया खुदा me. तेरे बगैर, I तेरी हजूरी मांगते हैं once खुदा, was तू मुदाखलत कर, हर lost, काम but में तू मुदाखलत कर, हमारी now I जिंदगियों में तू am मुदाखलत कर खुदा, found. हमारी सोचों में तू मुदाखलत कर, Yes, O ख्यालों में तू मुदाखलत कर, Lord तेरा my बेटा यीशु मसीह God. हमारी जिंदगियों में मुदाखलत करे खुदा, ताकि हम पाबंद हो जाए Holy, खुदा, क्योंकि तेरी हजूरी से खुदा पाबंद holy, होते हैं खुदा, तेरी शुक्रगुजारी हो Lord खुदा, of God खुदा Almighty. तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि Praise तूने you, सारे वक्त में Father, संभाले रखा है, तूने praise महफूज you, रखा है खुदा। जब हम Son, and दोबारा मिलते हैं तो यही praise मोहब्बत, तेरी you, इलाही मोहब्बत खुदा हमारी Holy जिंदगियों में आए खुदा, और हम ऐसे एक दूसरे से Spirit. मोहब्बत के साथ जिए खुदा। तेरी Redeemer, शुक्रगुजारी करते हैं, हमारी बेतरतीब Savior, जिंदगियों को तरतीब कर दे खुदा, Lord, ताकि my तेरा बेटा यीशु मसीह हमारे बदलों की holy इज्जत और जलाल God, पाता रहे खुदा। my अमल कर दे love, यीशु के I खुदावंद गाली पाक bless मुकद्दस your कुदूस नाम से name मांगता हूं, and आमीन। praise your name, O Lord. My chains are gone, I have been set free. My God, my Savior has ransomed me. Like a rushing flood, His mercy in unending love, amazing grace, amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, and now I see. My chains are gone, I have been set free. My Lord, my God, has ransomed me. Like a rushing flood, His mercy rain, unending love, amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, and now I see. Thank you, Heavenly Father. Thank you, thank you. Thank you for your abundant grace and abundant love, unending love. Thank you that you are the love. Your divine love always come and find us. Thank you, Father, for rescuing us. Thank you for paying a ransom for our sins. Oh, showing your love. This is your love, Father, that you have everything sustained for your children's Lord. Thank you, Father, for this earth, and thank you for keeping us here. And thank you for not leaving us, Lord. Thank you for always pursuing us. Thank you for always being with us. Thank you for your grace. And thank you for your redemption. Thank you for your love. That, Father, Amen. that your love is so great and your Amen. anger very minimal. Your anger is very less. And your grace is abundant grace. There's no boundary. We cannot bind your love, Amen. Father. Thank you for your grace. Thank you, Lord. Amen. Thank Thank you, you. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Amen. Lord. आमीन Amen. आमीन। हम खुदा Amen. की Praise God. शुक्रगुजारी Hallelujah. करते हैं और हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो हमारे आसमान बाप तू पर जो है, आसमान है, पर है, तेरा नाम पाक माना तेरा जाए, नाम तेरी पाक माना बादशाही जाए, आए, तेरी तेरी बादशाह आए, बादशाही आए, तेरी मर्जी मर्जी जैसे जैसे आसमान आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। जमीन पर भी हो। हमारे हमारे रोज की रोटी आज रोज हमें के दे, उत्तर जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। रसम आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह खुद और बादशाह जलाल हमेशा से तेरी है। आमीन। Amen. Amen. Praise जी Lord. भाई फयाज, आप कलाम बरकत अदा करेंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शफ़क़त तमाम मकसिन के साथ, तमाम कलीसियों के साथ और जूम मीटिंग पे आए हुए खानदान में एक एक फर्द के साथ और बिलखुसूस होली स्पेंसरी मिनिस्ट्री के साथ अब्दुल आबाद और हमेशा हमेशा होती रहे।
आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। हम इसराइल खुदा की की सलामती हो। शुक्रगुजारी करते हैं और इसराइल की सलामती हो। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन। आमीन।